مکہ کے بڑے بڑے 32 سردار لوگ اپنے قبیلے کی سرداری کرنے والے اور ایک 9 سال کا پیارا بچہ جس کا نام محمد تھا، ان 32 سردار لوگوں نے کہا ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کر پوری رات اور مکہ کے دیوار پکڑ کر دعا کی ہے، بارش نہیں آئی، تو 9 سال کا بچہ ہو کر کہتا ہے تم پیچھے چلے جاؤ، مجھے آگے آنے دو تو بارش آ جائے گی۔ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا۔ چچا ابو طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایسا وقت آیا چاروں طرف سوکھا پڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کی خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جو کام انہیں متعلق ہوتا۔ یہ ان کا دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور ان کو جانور کی خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور مرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات میں ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگیں گے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں سے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے اور کعبہ کے طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے بھتیجے ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا ابو طالب کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کی پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، آدھی رات ہو گئی ہے، وہاں تو سب بڑے سردار لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تجھے ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح
سے اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار لوگ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے تھے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے بارش لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک قسم کے دیوار کو پکڑ رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، یہ سن کر مکہ شریف کے اور لوگ بھی کعبہ شریف کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دکھانے لگے اور کہنے لگے، ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ تمہیں معلوم نہیں ہم مکے کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہمیں بارش مانگنے کے لیے اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح کرتے ہوئے پوری دن رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر بارش نہیں آتی۔ اب تو سورج سر پہ آ گیا تھا اور سردار لوگ بارش مانگتے رہ گئے، کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپ لگنے لگی تھی، کعبے کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش مانگنے جا رہے تھے، مگر بارش کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ نے سارے لوگوں کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ ان سردار لوگوں میں سے گرمی کی وجہ سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ابو طالب کو کپڑا پکڑا اور ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگا، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے لوگ ہیں، ہم رات سے بارش مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والا نے بارش نہیں برسا رہی ہے۔ تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنے جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے مجھ محمد، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار بھرا آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ
ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گئی ہے۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو بارش آ جائے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگوں نے کہا، ہم سب یہاں بارش مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم بارش مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں بارش مانگنے آیا ہوں، تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکے کے لوگ، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، پھر بارش کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ بھی پیچھے چلے گئے تھے۔ انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی قاضی بنا دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا چلے۔ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ لا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا سا مبارک چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورا مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکے کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یہ محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ پھر انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اے میرے بہن بھائیوں، ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، ہمارے نبی اتنے شان والے ہیں۔ نبیوں نے بھی دعا کی ہے ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھانے۔ اتنا ذلیل قدر نبی ہمارے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت و امن میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک خیر۔